اللہ رب العزت نے میرے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ رب العزت نے جنت عدن کو پیدا فرمایا تو خالق ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تیرے اندر ایسی نعمتیں رکھی ہیں کہ آج تک ان کو نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ آج تک ان کے متعلق کسی کان نے سنا ہے، اور نہ ہی آج تک وہ کسی دل کے اندر ان کا خیال اور تصور پیدا ہوا ہے۔ ایسی ایسی لازوال اور عجیب اور اعلیٰ قسم کی جو ہے وہ نعمتیں اللہ نے تیار کر رکھی ہیں کہ انسان ان کو امیجن بھی نہیں کر سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا کوئی انسان کہ اللہ نے ہمارے لیے کیا بنا رکھا ہے، اللہ نے ہمارے لیے کیا کچھ تیار کر رکھا ہے۔ جب اللہ نے یہ جنت سے پیدا کیا اور اس سے کلام فرمایا تو اللہ نے جنت سے کہا کہ تو میرے ساتھ کلام کر، تو جنت عدن نے جواب دیا قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو گئے۔ یہ جنت عدن، یہ جنت فردوس یا باقی جتنی بھی جنتیں ہیں اللہ رب العزت یہ مومنوں کو عطا کرے گا۔ اور پھر جنت عدن نے اگلی بات کہی، اور وہ یہ کہی کہ اللہ نے ہر بخیل، ہر منافق اور ہر ریاکار شخص پر مجھے حرام کر دیا ہے۔ یعنی نہ تو بخیل جنت میں جا سکتا ہے، نہ دوغلا بندہ منافقت کرنے والا شخص کبھی جنت میں جا سکتا ہے، اور نہ ہی کبھی ریاکار بندہ جو لوگوں کے دکھلاوے کے لیے عمل کرتا ہے، جو لوگوں کو راضی کرنے کے لیے نیکیاں کرتا ہے اور حاجی صاحب اور پارسا بنتا ہے، پارسائی کا جبہ قبہ صرف لوگوں کے لیے پہنتا ہے اور اپنے آپ کو پارسا شو کرتا ہے، مقصد خدا نہیں ہوتا، وہ ریاکار شخص بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ بخیل جو اللہ کے راستے میں مال خرچ نہ کرے، جو مال کا بڑا محب ہو، مال سے بڑی پیار اور محبت کرنے والا ہو، وہ بھی جنت میں کبھی نہیں جا سکتا۔ اور تیسرا وہ منافق جو ادھر اور ہو ادھر اور ہو، جس کا ایک طرف رخ ہو ایک ہو، دوسری طرف دوسرا رخ ہو، ایسا شخص بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو جنت نے اللہ سے ہم کلام ہوتے ہوئے یہ تین بندوں کے بارے میں کہا تھا کہ اللہ نے مجھے ان پر حرام کر دی، باری تعالیٰ یہ میرے اندر کبھی نہیں آنے چاہیے۔